والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاری ومسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز مقتدر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین بہنوں، آج کا یہ اجلاس ہمارے طلباء کے لیے تکمیل تعلیم کا اجلاس ہے. آج کے دن انہیں سند دی جاتی ہے، آج کے دن انہیں بہت سارے اعزازات سے نوازا جاتا ہے. تو آج کے دن انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کے دن ان کے لیے کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے، ان کو کس چیز میں مصروف ہونا چاہیے؟ میں اس سب کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی اور اللہ کے رسول کا ایک مبارک عمل پیش کرنے جا رہا ہوں. اس حدیث کو پیش کر کے پھر میں انہی سے پوچھوں گا، اب آپ استنباط کریں، استخراج کر کے بتائیں کہ اس حدیث سے آپ نے کیا سمجھا اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور وہ ایسی عجیب و غریب حدیث ہے کہ اس میں پوری امت کے لیے عمل کا پیغام ہے، ہر ایک کے لیے عمل کی دعوت ہے. پہلے میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں، پھر اس کی روشنی میں آپ غور کریں کہ جس دن ہمیں کوئی بھی اللہ کی عظیم نعمت حاصل ہو تو اس دن ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کوئی عجیب بات ہمیں سنا دیجئے، بتا دیجئے. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی کون سی بات ایسی تھی جو عجیب نہیں تھی؟ حضور کی تو ہر ادا ہی عجیب تھی. پھر خود ہی ارشاد فرمایا، اچھا ایک واقعہ سناتی ہوں، سنو، بہت توجہ سے سنو میرے بھائیوں. حدیث رسول بتائی جا رہی ہے، ہم اپنی ساری توجہ سب طرف سے ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہایت عظمت اور طلب سے اور ادب سے سننا چاہیے. جو جتنا ادب اور طلب سے سنتا ہے اتنا اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس پر اتنے زیادہ علوم کھلتے ہیں. اسی ایک حدیث سے بہت سارے مسائل نکل سکتے ہیں. سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا عمل کیا ہے، اور ہمیں بھی جب کوئی ایسی عظیم نعمت حاصل ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے بستر پر تشریف لائے اور ہمارے لحاف میں لیٹ بھی گئے. تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد پھر حضور نے فرمایا، عائشہ مجھے چھوڑو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں. یہ کہہ کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور حضور نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد حضور نے نماز کی نیت باندھی. ارے بھائی یہ شور روکو، اللہ کے رسول کی حدیث سنائی جا رہی ہے، آپ شور کر رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے چھوڑو میں اپنے رب کی عبادت کروں. یہ کہہ کہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے وضو فرمایا. وضو فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، نماز کی نیت باندھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں حضور نے رونا شروع فرمایا. اتنا روئے کہ آنسو سینے مبارک پر بہنے لگے.
پورے قیام کی حالت میں اللہ کے رسول روتے رہے. آپ فرماتی حضور نے جب رکوع فرمایا تو رکوع میں بھی ایسے ہی روتے رہے اور سارا رکوع روتے حضور نے ختم فرمایا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا, سجدے میں بھی ایسے روتے رہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ساری رات گزاری, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور نماز کی اطلاع دینے کے لیے کہ یا رسول اللہ فجر کا وقت ہو گیا. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے حضور سے کہا کہ آپ تو بخشائے ہیں, اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں, اس کے باوجود آخر آپ اتنا کیوں روتے؟ یہ بات بہت توجہ سے سننے کی ہے جو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا, اور یہیں سے آپ کو اپنے لیے راہ عمل طے کرنا ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آخر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کھڑے میں روتے رہے, رکوع میں روتے رہے, سجدے میں روتے رہے, یہاں تک کہ ساری رات روتے آپ نے گزار دی. آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے, آپ تو بخشائے ہیں, پھر آخر آپ کیوں روتے؟ اللہ کے رسول کا جواب سنیے, اس کی روشنی میں جائزہ لیجیے آج ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور آج ہی نہیں, جس کسی دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی عظیم نعمت عطا فرمائے اس دن ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے, اللہ کے رسول کا اسوہ ہمارے لیے کیا ہے. حضور نے جواب میں فرمایا عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن مجھ پر ایک خاص انعام یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کا پورا آخری رکوع ان فی خلق السماوات سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پر نازل فرمایا ہے. اس کے شکرانے میں میں نے ساری رات اللہ کے سامنے رو کر گزاری. اسی حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس کسی دن اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بڑی عظیم نعمت عطا فرمائے اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے, جتنا ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں اس سے زیادہ اللہ کی طرف اور متوجہ ہونا چاہیے, اور اس نعمت کے شکریہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا چاہیے, گڑگڑانا چاہیے. میرے بھائیوں, یہ رونا یہ بہت بڑی دولت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. آج امت اس سے محروم ہوتی جا رہی ہے, اس کے نتیجے میں مصیبتوں کے دلدل میں اور پریشانیوں میں اور عذاب میں گھرتی چلی جا رہی ہے. میں اگر آپ اجازت دیں مختصر وقت میں بتاؤں, یہ رونا اور اللہ کے لیے رونا, اللہ کے ڈر خوف سے رونا, اللہ کی محبت میں رونا, یہ کتنی بڑی دولت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے جہنم کی آگ کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا, اوقد علیہا 1000 عام حتی احمرت ثم 1000 عام حتی ابیضت ثم 1000 عام حتی اسودت فہی سوداء مظلمہ. اللہ کے رسول نے جہنم کی آگ کا نقشہ کھینچا کہ جہنم کی آگ ایسی خطرناک ہے, 1000 سال تک اس کو گرمایا گیا, بھڑکایا گیا, تھوکایا گیا, یہاں تک کہ وہ آگ سرخ اور لال ہو گئی. پھر 1000 سال تک گرمایا گیا, یہاں تک کہ وہ آگ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک گرمایا گیا, یہاں تک کہ وہ آگ بالکل سیاہ. میرے بھائیوں, صحابہ کی عظیم سنت ہے تأثر اور انفعال, کہ جب آیتیں پڑھی جائیں, حدیثیں پڑھی جائیں, اس سے اثر لینا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیت پڑھی گئی, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. یہ آیت پڑھی گئی, اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا ابھی بھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی نصیحت کے لیے ان کے دل جھک جائے؟ یہ اس آیت کا میسج ہے, اس آیت کا پیغام ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیت پڑھی گئی تو ان پر اتنا اثر ہوا, اتنا روئے کہ روتے روتے گر گئے. اور ان کے ابا جان کا حال تو اور عجیب تھا. ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں, امت کا حال معلوم کر رہے ہیں. اس زمانے کا عام معاشرہ تھا, گھروں میں تہجد پڑھی جاتی تھی اور تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی. ایک صاحب
تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. آپ جانتے ہیں سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھا کر ایک مضمون بیان فرمایا, ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, کہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا, کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی, ہٹا نہیں سکتی. بس اس آیت کا سننا تو کیا تھا کہ عمر ابن خطاب جیسے مضبوط اور جلیل القدر آدمی از خود رفتہ ہو گئے, طبیعت بے قابو ہو گئی اور سواری سے اتر گئے اور ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے, اور خدا کے ڈر خوف کا اتنا اثر ہوا کہ کسی طرح گھر پہنچے اور 20 دن تک بیمار رہے. میرے بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کی آگ کا نقشہ کھینچا اس آیت کو پڑھ کر صحابہ کے سامنے, تو ایک صحابی پر اتنا اثر ہوا کہ پھوٹ کر رونے لگے, اتنا روئے کہ آسمانی نظام حرکت میں آ گیا. حضرت جبریل آ گئے, من ھذا الباکی یا رسول اللہ, کہنے لگے یا رسول اللہ آخر یہ صاحب ہے کون, یہ رونے والے کون صاحب ہیں؟ حضور نے ان کی تعریف فرمائی, فاثنا علیہ معروفا, حضور نے تعریف فرمائی, فرمایا رجل من الحبشہ, یہ حبشہ کے رہنے والے ایک صاحب. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہہ کے بھیجا ہے, وعزتی وجلالی وارتفاعی فوق العرش لا تبکی عین عبد فی الدنیا الا اکثرت ضحکہ فی الجنہ. ان کے رونے پر اللہ کی طرف سے جو انعام آیا ہے وہ ساری امت کے لیے آ گیا. رونا اور اللہ کے لیے رونا کتنی عظیم نعمت ہے, اس کو سمجھو. ایک روئے اللہ کی محبت میں یا اللہ کے ڈر خوف میں, ایک روئے, ان کے طفیل میں جو انعام آیا وہ پوری امت کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ مجھے قسم ہے میرے عزت کی, مجھے قسم ہے میرے جلال کی, مجھے قسم ہے میرے بلندی شان کی, جو بھی میرا بندہ دنیا میں میرے ڈر خوف سے آنسو بہائے گا اس کے عوض میں, اس کے انعام میں اس کے لیے جنت میں ہنسنے کا انتظام کروں. میں نے شروع میں بخاری کی حدیث پڑھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے سمعت خطبۃ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما سمعت مثلها قط. حضرت انس نقشہ کھینچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایسی تقریر فرمائی, ایسا خطبہ دیا کہ ایسی بلیغ تقریر میں نے کبھی نہیں سنی. اسی تقریر کا یہ اقتباس ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. حضور اسی تقریر میں فرما رہے ہیں, لو تعلمون ما علم لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اے لوگو, آخرت کے جو حالات میں جانتا ہوں, اگر تم جان جاؤ تو ہنسو کم اور رو زیادہ. میرے بھائیو, رونا, اللہ کے لیے رونا یہ بہت بڑی دولت ہے. بخاری و مسلم کی وہ مشہور حدیث آپ کو یاد ہوگی, وہ 7 خوش نصیب جنہیں قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. انہی 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ شخص بھی ہے, رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, کہ اس آدمی نے تنہائی میں اللہ کو ایسی محبت سے یاد کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. ایسا خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے. میرے بھائیو, رونا اور اللہ کے لیے رونا اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا. 3 آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا. کون کون؟ عین بکت من خشیت اللہ, وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر خوف سے روئے. عین سحرت فی سبیل اللہ, وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگے اور بیدار ہو. اور عین غضت عن محارم اللہ, وہ آنکھ جب کے سامنے کوئی حرام چیز آئے تو نظر کو جھکا. ایک حدیث میں رونے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اللہ کے ڈر خوف کی وجہ سے آنسو نکل آئیں گے تو ایسی آنکھ پر اللہ کو اتنا پیار آتا ہے, ایسی آنکھ پر اللہ جہنم کو حرام کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا حکم دیا ہے, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ رو, اگر رونا نہ آئے تو رونے والے کی صورت بناؤ. اور یہ ہمارے حفاظ اور علماء آج جو جا رہے ہیں
ان کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ان کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے۔ فرماتے ينبغي لحامل القرآن ان يعرف بليله اذا الناس ينامون وبنهاره اذا الناس يفطرون وببكائه اذا الناس يضحكون۔ کہ حامل قرآن کی شان یہ ہونی چاہیے وہ اپنی رات سے پہچان لیا جائے۔ کیسے؟ جب لوگ رات میں پڑے ہوں، سو رہے ہوں، خواب غفلت میں مست ہوں، یہ حامل قرآن اٹھے اور اللہ کے دربار میں کھڑا ہو، نمازیں پڑھے، اس کی رات آباد ہونا چاہیے تلاوت سے، ذکر سے، مناجات سے، رونے دھونے سے۔ میرے بھائیوں، ہمارے جن اکابرین نے امت کو سنبھال رکھا تھا ان کے حالات کو پڑھو۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ میں نے تہجد میں بلک بلک کے، سسک کے اور تڑپ تڑپ کے رونے والوں میں حضرت مدنی کو اور اپنے ابا کو جیسا دیکھا بہت کم لوگوں کو دیکھا۔ کہا تہجد پہ لوگ ایسے روتے تھے جیسے مکتب میں کسی بچے کی بے تحاشا پٹائی ہو رہی اور وہ رو رہا۔ میں نے بعض جگہ پڑھا کہ تہجد پہ لوگ حضرت کی جو نیپکین ہوتی تھی آنسو پوچھتے پوچھتے اتنی بھر جاتی تھی کہ اس کو باقاعدہ نچوڑنا پڑتا تھا۔ آج یہ امت میں رونے والے کم ہو گئے، اس لیے امت حالات بگڑ گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رونا تو سب کو رونا ہے، مگر جو علماء ہوں، حفاظ ہوں، ان کی تو خاص شان ہے کہ وہ اللہ کے لیے روئیں۔ یہ جتنا روئیں گے اتنا ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی امت کو لے کر چلنے والے کی۔ میں کون کون سے عالم کا واقعہ آپ کو سناؤں؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، سید القادر نام کی ان کی کتابیں پڑھو، اس سے اندازہ لگا وہ کون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ذکر کی مجلسوں میں میرے ہاتھ پر 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے توبہ کیا۔ کتنے لوگوں نے؟ 2 لاکھ۔ اور فرماتے ہیں 200 سے زیادہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن جب ان پر کسی آخرت کا غلبہ ہوا، احتساب کا غلبہ ہوا، تو جانتے ہیں اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ الفاظ کہتے تھے اور روتے تھے۔ آپ کو میں الفاظ سنانے جا رہا ہوں، سنو۔ کہتے تھے کیف بکا یا ابن الجوزی ان نجا ہؤلاء وہلکتا، کیف بکا یا ابن الجوزی ان نجا ہؤلاء وہلکتا۔ کہتے تھے اے ابن جوزی، قیامت کے دن تیرا کیا حال ہوگا اگر کہیں خدا نے خواستہ ایسا ہو گیا کہ تیری باتیں سن سن کر لوگ تو نجات پا گئے اور تو ہلاک ہو گیا تو تیرا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچئے، ایسا شخص 2 لاکھ لوگ جس کے ہاتھ پر توبہ کر چکے ہوں، 200 سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھ چکے ہوں، وہ مطمئن نہیں ہو رہا ہے، وہ رو رہا ہے اور فکر کر رہا ہے۔ اس سے آپ نتیجہ نکالیں، ہمیں کچھ دین کا کام کر کے کیا مطمئن ہو جانا چاہیے؟ اور قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پہلے آپ کو بتاؤں مولانا زکریا صاحب جانتے ہو کس مقام کے آدمی تھے؟ وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں، صرف ایک واقعہ سنو۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے شخص تھے کہ ملک الموت سے ان کی 2 مرتبہ ملاقات ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ سے ہندوستان آنا نہیں چاہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا ابھی جاؤ، اذهب الى الهند اذا جاء وقتك اطلبك۔ ارے زکریا ابھی تم ہندوستان جاؤ، تمہاری ضرورت ہے، جب تمہارا وقت آئے گا ہم تم کو واپس پھر بلائیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت کی کرامت کے ایسے ایسے واقعات ہیں۔ مولانا منظور نعمانی جیسا آدمی حضرت شیخ الحدیث کے پاس خط لکھ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کے ایسے ایسے واقعات دیکھے ہیں، ایسی ایسی کرامات دیکھی ہیں، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اسے لکھ کے شائع کر دوں، کتابی شکل میں چھاپ دوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور امت کفے افسوس بلتی رہ جائے کہ ہائے اتنا بڑا آدمی ہمارے درمیان تھا، ہم پہچان نہیں سکے، حضرت مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں لکھ کے شائع کر دوں۔ سب سننے کے بعد حضرت شیخ کا جواب سنو اور اس کی روشنی میں اپنی منزل طے کرو، ہمیں کیا کرنا۔ ٹھیک ہے آپ نے بڑی خدمات کر لی، آپ کے بڑے شاگرد ہو گئے، بڑے آپ کے حلقے ہو گئے، بڑے آپ کے چاہنے والے ہو گئے میرے بھائیوں، لیکن جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے ہرگز مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم۔
حضرت شیخ نے مولانا منظور صاحب کا سارا تفسیری خط سننے کے بعد ایک ہی بات فرمائی، مولوی منظور سب صحیح، لیکن خاتمے کا علم نہ تمہیں ہے نہ ہمیں ہے، کیسے اجازت دے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرنا تو سب کو ہے، لیکن عالم کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور علماء کی شان میں قرآن کی آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یاد رکھو، کثرت معلومات کا نام عالم نہیں ہے، بہت زیادہ مطالعے کا نام عالم نہیں ہے، بڑی فصیح بلیغ تقریریں کر کے چلے جانے کا نام عالم نہیں ہے۔ عالم اس شخص کا نام ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، اور جس کے دل میں جتنا زیادہ خدا کا ڈر ہو، جتنا زیادہ خدا کا خوف ہو، اتنا ہی بڑا وہ اللہ کے نزدیک عالم۔ ہمارے اکابرین کی شان یہ تھی۔ قریب کے بزرگوں میں شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھا، حضرت کے سامنے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی گئی، ان بطش ربک لشدید، کہ آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ یہ آیت سنتے ہی حضرت پر اتنا اثر ہوا، ایسا چیخ ماری، ایسا لگتا تھا چھت پھٹ جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر خوف پیدا کرو۔ آج خدا کا ڈر خوف دلوں سے نکل گیا، لوگ گناہوں پر ڈھیٹ ہو گئے، جری ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے ایسا معاشرہ بنایا تھا کہ اس زمانے کے معاشرے کا ایک بچہ حضرت فضیل بن عیاض ہے، ان کا ایک لڑکا ہے، ان کا نام ہے علی، ان کے دل میں خدا کا ایسا ڈر خوف تھا، کوئی سورہ القاریہ کی پوری سورت ان کے سامنے پڑھ نہیں سکتا، بس شروع کی چند آیتیں کوئی پڑھتا اور وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ خدا کا ڈر خوف طاری ہو جاتا، یہاں تک کہ ایک صاحب نے ایک ایسی آیت پڑھی اس میں جس میں عذاب کا تذکرہ تھا، بس اس آیت کو سنتے ہی وہ تاب نہیں لا سکے اور انتقال کر گئے۔ ایسا معاشرہ بنایا تھا کہ اس زمانے کا بچہ ایسا ہوتا تھا، ایسا خدا کے ڈر خوف سے رونے والا۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک بزرگ نے قسم کھائی تھی کہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا، جب تک میرے کو پکا معلوم نہیں ہو جائے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں ساری زندگی ہنسوں گا نہیں۔ یہ ساری زندگی اس قسم کو انہوں نے نبھایا، کسی نے ان کو زندگی بھر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، مگر جب غسل دیا جا رہا تھا تو دیکھا اب ہنس رہے۔ ایک ہی معاشرہ تھا میرے بھائیوں، اور آج کا معاشرہ کوئی شراب پی کے مر رہا ہے، کوئی گانا گاتے مر رہا ہے، کوئی زنا کرتے مر رہا ہے۔ خدا کا ڈر نکل گیا، خوف نکل گیا، عام طور سے لوگ گناہوں پر ڈھیٹ ہو گئے، جری ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رو۔ آپ کو شاید یاد ہوگا، حضرت اس سے پہلے تشریف لائے تھے، حضرت مفتی محمود صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے اپنے واعظ میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث پیش کی تھی کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا من نجات، یا رسول اللہ نجات کی شکل کیا ہوگی، تو حضور نے 3 نسخہ بتایا تھا، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اور تیسرا عمل حضور نے فرمایا تھا وابکی علی خطیئتک، بس اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رہتے۔ میرے بھائیوں، سارے لوگوں کے لیے اس میں پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو سجدے شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کی محبت میں رونا چاہیے، اللہ کے ڈر خوف پیدا کرنا چاہیے، اور جب تک ایمان کامل پر خاتمہ نہیں ہو جائے ہمیں ہرگز مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھو، کیسے بڑے اللہ والے تھے لیکن اتنا روتے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کان عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یجمع کل لیلۃ الفقہاء ویتذاکرون الموت والقیامۃ والآخرہ ثم یبکون کأن بین ایدیہم جنازہ۔ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، روزانہ اپنے دربار میں فقہا کہتے ہیں مضبوط علماء کا، روزانہ اپنے دربار میں فقہا کو جمع کرتے اور کہتے آپ موت کے ٹاپک پر بیان کیجئے، آپ آخرت کے ٹاپک پر بیان کیجئے، آپ قیامت کا نقشہ کیجئے، انہی عناوین پر بیان کرواتے، اور اس کے بعد سب مل کے ایسا روتے، کہتے ثم یبکون کأن بین ایدیہم جنازہ، ایسا روتے جیسا ان کے سامنے جنازہ۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، خطبہ کے لیے منبر پہ چڑھے اور خطبے میں بھی شمس کورت کی صورت انہوں نے پڑھنی شروع کی، پڑھتے پڑھتے جب پہنچے کہاں تک وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، کہ جب جہنم کو بھڑکا دیا، بس اس آیت پر جب پہنچے کہتے فَبَكَى وَأَبْكَى أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى ارْتَجَّ الْبُكَاءُ حَتَّى ارْتَجَّ الْمَسْجِدُ بِالْبُكَاءِ كَأَنَّ حِيطَانَ الْمَسْجِدِ تَبْكِي مَعَهُ، یہ لکھا ہے
کہتے ہیں کہ اس آیت پر پہنچتے ہی ان پر اللہ کا ایسا ڈر خوف طاری ہوا، اتنا روئے، خود روئے، ساری مسجد والوں کو رلا دیا۔ کہتے ہیں رونے کے شور میں ساری مسجد گونج اٹھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ مسجد کی دیوار بھی ان کے ساتھ رو رہی۔ میرے بھائیو، ایک ایسے رونے والے تھے، آج گناہ کر کر کے ہمارے دل پتھر ہو گئے، ہمیں رونا نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائیو، رو، اللہ کے لیے رو، اور رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بناؤ، اور رونا آئے اس کے لیے 4 چیزیں بتاتا ہوں، اگر اس کا اہتمام کرو گے تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا اور آپ کو بھی رونا آئے گا۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے، ان کے سامنے جیسے قرآن پڑھا جاتا بس ان کی آنکھیں چھلک جاتی، اشکبار ہو جاتی اور رونے لگتے، ایسا لگتا ہے جیسے رونے کے لیے بے قرار بیٹھے، بات بات میں روتے تھے۔ 4 چیزیں بتاتا ہوں، تو سب سے پہلے گناہ چھوڑو، گناہ کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ دوسرے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت شیخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ قلب کا ایک گوشہ ایسا ہے وہ کسی چیز سے نرم ہوتا ہی نہیں سوا ذکر کے۔ جب آدمی کثرت سے ذکر کرتا ہے تو قلب کا وہ گوشہ نرم ہو جاتا ہے۔ کیا بتایا؟ ایک تو گناہ چھوڑو، دوسرے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تیسرے قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور چوتھے موت کو یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو زندہ بھی فرما دیتے ہیں اور موت کو اس پر آسان بھی فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بس انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ مجھے ان بچوں کو بہت سارا پیغام دینا تھا، خاص طور سے تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جب دارالعلوم کراچی میں بخاری ختم کرائی، اس میں اپنے طلبہ کو حضرت نے جو نصیحت فرمائی تھی، بہت لمبی نصیحت ہے لیکن اس کا ایک اقتباس حضرت کا اور بچوں کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نے اپنے طلبہ کو کہا تھا کہ میرے بچوں، اپنے فیوچر کے لیے کہ تم فیوچر میں صحیح زندگی گزارو، ہر قسم کے فتنوں سے بچے رہو، کسی اللہ والے کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور دوسرے کہتے تھے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے مطالعے کا ضرور معمول بنا لو۔ یہ 2 نصیحت حضرت فرماتے تھے، میں بھی یہ 2 نصیحت اپنے بچوں کو کہتا ہوں۔ اور حضرت مفتی ذاکر صاحب کی خدمت میں یہ شعر نظر کرتے ہوئے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے پھٹن سے چور ہو جانا۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ اور کہتے یہاں سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا۔ یہ بڑے مجاہدے کرتے ہیں، میں بہت قریب سے جانتا ہوں۔ میرا ایک عنوان ہے بڑوں کے بڑے بننے کا راز۔ یہ بڑے کیسے بنے ہیں، انہوں نے کتنے بزرگوں سے استفادہ کیا ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس وقت حضرت سے کیسا چپکے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ بھی کچھ بننا چاہتے ہیں تو کسی اللہ والے کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں۔ بس اسی شعر کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہوں کہ مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، سب لوگ آمین بولو، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر، میں سفر میں سو نہ جاؤں، میں یہیں پہ کھو نہ جاؤں، مجھے ذوق و شوق منزل کی ہمہ ہمی عطا کر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت مولانا قیمتی 2 نصائح سے نواز رہے تھے۔